من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 1448 ہجری کے عشر ماہ اذا کی آج آپ مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں 8ویں مجلس میں شریک ہیں. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ شعور، وہ منزلت، وہ رفعت، وہ عظمت، وہ سمجھ، وہ تدبر، وہ تفہم، وہ تفکر، وہ تعقل، وہ ذہانت، وہ ذکاوت، وہ فراست، وہ سیانت، وہ دیانت، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ عزم عنایت فرمایا ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرتضیٰ کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مجتبیٰ کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انبیاء کون ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اولیاء کون ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ معصومین کون ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شہداء کون ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صالحین کون ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ طٰہٰ کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یاسین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مزمل کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مدثر کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سراج المتین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سراج مبین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شاہد کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بشیر کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نذیر کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امام المتقین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امیر المومنین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یعصوب الدین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یعصوب المسلمین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قائد الغر المحجلین کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسد اللہ کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسد رسول اللہ کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حسنین کا نانا کون ہے،
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زہرا کا بابا کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علی کا سسر کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا داماد کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ایک چہیتی بیٹی کون ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نواسے کون ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کعبہ کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوش رسول کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوش رسول پہ بلند ہو جانے والا کون ہے، ہم مصطفیٰ کی نماز کو بھی جانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے رکوع کو بھی جانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے سجدے کو بھی جانتے ہیں، مصطفیٰ کے سجدے کے وقت پشت پہ آ جانے والے کو بھی جانتے ہیں۔ زمین سے آسمان تک زمین سے آسمان تک، سرا سے ثریا تک لوح ہمیں بتائی گئی کہ کیا ہے، قلم کیا ہے، عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، سرادقات کیا ہیں، حجابات کیا ہیں، علم کیا ہے، علم کا عین کیا ہے، علی کا عین کیا ہے، میم مدینے کا میم کیا ہے اور محمد کا میم کیا ہے، حسن کا ہے کیا ہے، حسین کا ہے کیا ہے، علی کا عین کیا ہے، عباس کا عین کیا ہے۔ یہ سب ہم اس لیے جانتے ہیں کہ ہم حق مودت ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی کو مودت کہتے ہیں۔ محبت ایک الگ چیز ہے، لیکن پیغمبر نے اپنی بیٹی کی مودت طلب کی ہے اور اللہ کے کہنے سے مودت طلب کی ہے۔ مودت اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک جس سے مودت کا تقاضا کیا گیا ہے اس کے ظاہر سے بھی واقفیت نہ ہو جائے اور اس کی روح سے بھی واقفیت نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی بیٹی سے مودت پیغمبر نے طلب کی کہ آخر میں طلب کی، جب تک اپنے گھر والوں کا رتبہ بتا نہ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت میں جہاں اتنے بڑے بڑے اجلہ اصحاب کرام ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ جو پیغمبر پر جان نثار کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی شمع رسالت کے پروانے ہوں، جو پیغمبر کے پسینے پہ خون بہا دینے والے ہوں، کہ جو پیغمبر کے علم سے اپنی علم کی پیاس بجھا لینے والے ہوں، جو پیغمبر کے نقش قدم پر چل رہے ہوں، جو پیغمبر کے پسینے کو اپنے لیے دوا سمجھتے ہوں، جو پیغمبر کے لعاب کو اپنے لیے خوشبو سمجھتے ہوں، جو پیغمبر کی زلفوں کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی پیشانی کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے ابرو کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی پلکوں کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی آنکھوں کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے رخسار کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی بینی کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے لبھائے مبارک کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے دندان مبارک کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے زبان مبارک کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے
شکن کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے حلق کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے حلقوم کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے سینے کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے شکم کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے قدم کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی نالین کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے ہاتھوں کی تعریف کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی شریعت پر عمل کر رہے ہوں، جو پیغمبر کی فقہ پر عمل کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے ساتھ قیام کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے پیچھے رکوع کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے پیچھے سجدے کر رہے ہوں، جو پیغمبر کے پیچھے سلام پڑھ رہے ہوں، جو پیغمبر سے مصافحہ کر رہے ہوں، جو پیغمبر سے معانقہ کر رہے ہوں، جنہوں نے پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو حالت ایمان میں دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خندق میں کل ایمان کو دیکھا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے پیغمبر کہیں مودت کرو تو علی سے، فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے؟ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے من کنت مولا جبریل کا مولا بوذر کا مولا کمبر کا مولا دمشق قلندر دمشق قلندر دمشق قلندر نعرہ حیدری توجہ فرمائی آپ نے، اتنے اجلہ صحابہ کرام جن کا احترام ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے ان کا احترام ہے کہ میرا دل کہتا ہے اور میرا حسن نیت و حسن ظن کہتا ہے کہ جب حکم مودت اترا ہوگا تو سب سے پہلے اصحاب ہی نے تو عمل کیا ہوگا۔ حکم مودت قرآن میں ہے، حکم مودت قرآن میں ہے، اور صحابہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن کی آیت پر عمل نہ کریں؟ تو جب صحابہ آل محمد سے مودت کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حب صحابہ کا دعویٰ کروں اور آل سے مودت نہ کروں؟ جلدی کر لو بابا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبر سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں؟ تو محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا بھی نام ہے، اور مودت محبت سے بھی بڑی منزل کا نام ہے۔ اور بڑی منزلیں یاد رکھنا، بڑی منزلیں، بڑے درجے ہمیشہ بڑے لوگوں کے ہی حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا میرے قربہ سے مودت کرو۔ مودت کیسی مودت؟ کیسی مودت؟ 2-4 دن پہلے کی تقریر سے متصل ہو رہا ہوں۔ مودت کیسی؟ کوئی ہے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منکر ہو؟ کوئی ہے جو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا منکر ہو؟ کوئی ہے جو اس وقت حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا منکر ہو؟ کوئی ہے جو اس وقت کعبے کا منکر ہو؟ کوئی ہے جو اس وقت بیت اللہ کا منکر ہو؟ اگر کوئی ہے کہ جو حج بیت خدا کا منکر ہو، کوئی ہے جو صفا و مروہ کی سعی کا منکر ہو، کوئی ہے جو خانہ کعبہ کے طواف کا منکر ہو، کوئی نہیں۔ اس لیے کہ اگر ان تمام میں سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کسی ایک سے بھی انکار کیا تو گویا پورے دین سے انکار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کا انکار، دین سے انکار، اسماعیل کا انکار، دین سے انکار، حاجرہ کی سعی کا انکار، دین سے انکار، بیت اللہ کے طواف کا انکار، دین سے انکار، سرزمین مکہ سے انکار، دین سے انکار۔ حضرت ابراہیم کی نسل آج تک چل رہی ہے اور درود بھی آل ابراہیم پر ہے، درود بھی آل ابراہیم پر ہے۔ تو حضرت ابراہیم بہت بلند، بہت بڑی اور بہت عظیم ہستی کا نام۔ صلوات پڑھ دیا کریں محمد و آل محمد۔
میری طرف آگے والے ذرا میری طرف، مجھے اتنا سا آپ پر حق ہے کہ جو آگے بیٹھے نا وہ مجھے دیکھتے رہے، پیچھے والے ادھر ادھر والے ادھر دیکھتے رہے، وہ الگ بات ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، لیکن جب اہم بات ہوا کرے تو مجھے لگتا ہے کہ میری بات آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ختم کر دیتا ہوں بات، اگر آپ ہی نہیں سن رہے، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں نا کہ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ کوئی ان شعائر سے انکار نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو دین سے خارج ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ تو جو دین ابراہیم حنیف ہے، جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے اجداد عمل کرتے رہے، یعنی پیغمبر کے جتنے بھی اجداد ہیں حضرت ابراہیم کے بعد اور خود پیغمبر تک، سب کے سب دین ابراہیم حنیف پر تھے۔ اور دین ابراہیم حنیف جو سب سے بڑی ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ میں پرسوں کی تقریر میں عرض کر چکا اور آیت آپ کے حوالے کر چکا کہ جب حضرت ابراہیم اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی زوجہ کو اکیلے دو، ایک چھوٹا بچہ اور حضرت ابراہیم کی زوجہ چھوڑ کے گئے، جہاں میلوں کہیں دور دور آبادی نہیں، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی ہے حضرت ابراہیم جیسا اللہ کا اطاعت گزار کہ اللہ نے کہا اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑو اور یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو اب ابراہیم کوئی کام، کوئی عمل، کوئی قول اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کریں گے۔ کہا ہے اللہ نے تو حضرت ابراہیم نے چھوڑا۔ اور اب میرا دل کہتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم دعا مانگیں گے وہ بھی اللہ کے کہنے سے مانگیں گے، جو دعا مانگیں گے وہ بھی اللہ کے کہنے سے مانگیں گے۔ اس لیے حضرت ابراہیم جب جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے تو جاتے جاتے، قرآن میں ہے کہ جاتے جاتے دعا مانگی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار میں اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کر تیرے لیے جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ یہاں پر نماز قائم کریں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار تو یہ کر کہ کوئی بھی جب ان کی طرف آئے، میری ذریت کی طرف آئے، تو آنے والے کے دل میں ان کی مودت قرار دے دے۔ آنے والے کے دل میں ان کی مودت قرار دے۔ ارے آنے والا صرف یہ نہیں کہا کہ مومنین کے دل میں یا مسلمین کے دل میں، کہا نہیں، انسانوں کے دل میں۔ کیوں نہیں سمجھتا عالم اسلام اس بات کو؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، انسانوں کے دل میں ان کی محبت قرار دے۔ یہاں سے چاہوں تو ایک دم کسی اور طرف بھی نکل جاؤں، لیکن آپ کو ایک عظیم پیغام جو قرآن نے اس میں رکھا ہے وہ دیتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو بھی انسان ان کی طرف آئے، جو بھی انسان ان کی طرف ہاجرہ و اسماعیل کی طرف آئے تو اس کے دل میں ان کی مودت قرار دے، ان کی مودت قرار دے۔ یعنی یہ جو ہمدردی کا جذبہ ہے اسے مودت کہتے ہیں، اور ہمدردی کے جذبے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو یا مسلمان، انسان ہونا ضروری ہے۔ انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے درد کا پہلو رکھا انبیاء کی تاریخ میں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ انبیاء کی تاریخ میں درد کا پہلو رکھا، یعنی کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے سوائے ایک یا دو کے، وہ بھی جناب داؤد اور سلیمان کو جب حکومت ملی ہے تو اس سے پہلے کہ ان کے حالات دیکھیے، ان کے حالات بھی درد سے آشنا تھے۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو درد و بے کسی کے عالم میں نہ گزرا ہو، جس پر اس کی امت نے ظلم نہ ڈھایا ہو، اور جس نے کبھی پلٹ کے، بہت کم انبیاء کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہر نبی نے اپنی امت کے دیے گئے زخم پر صبر کیا۔ اس لیے اللہ نے یہ درد کا پہلو رکھا آدم سے لے کے خاتم تک۔
جب داؤد اور سلیمان کو حکومت دے سکتا ہے تو پیغمبر کو تو اس سے بڑی حکومت دے سکتا تھا. کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا آپ نے؟ جب حضرت داؤد و سلیمان کو ظاہری حکومت دے سکتا تھا تو پیغمبر تو فخر داؤد و فخر سلیمان تھے. ان سے بڑی حکومت دیتا اور حکومت ورثے میں ملتی کہ جناب ہاشم سے حکومت شروع ہو جاتی. عرب کا بادشاہ بنا دیتا اور پھر بادشاہ کا ولی عہد ہوتا مصطفیٰ اور پھر مصطفیٰ بادشاہ بنتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر مصطفیٰ کا ولی عہد تو خم غدیر سے ہی لینا پڑتا. تو اب یہ ظاہری حکومت کیوں نہ دی؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ظاہری حکومت اس لیے نہیں دے رہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس کی قسمت میں فنا ہے اور میں کسی فنا چیز کو اپنے محبوب بقا کو کیوں عطا کر دوں؟ وہ محبوب کہ جس کا چہرہ باقی رہنے والا ہے میں کسی فانی چیز کو اسے کیوں دے دوں کہ جسے الٹیمیٹلی ختم ہی ہونا ہے، جس حکومت کو یعنی حتمی طور پر اختتام پذیر ہی ہونا ہے، وہ میں اپنے محبوب کو کیوں دے دوں؟ وہ میں رحمت کو کیوں دے دوں؟ اگر رحمت کو جملہ دے رہا ہوں، اگر رحمت للعالمین کو یہ حکومت دنیا کی دے دیتا تو ضروری اور واجب تھا کہ اس دنیا پر عذاب نہ آئے. یہ رحمت للعالمین ہے تو کیوں نہ دی حکومت؟ آدم سے لے کے خاتم تک سب انبیاء کے لیے درد کا پہلو رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ نے دل انسان میں، قلب انسان میں جو دل رکھا ہے اس میں ہمدردی کی طرفداری کا جذبہ رکھا ہے. ہمدردی جو بے کسی سے ہمدردی ہوتی ہے اس بے کسی سے ہمدردی کی طرفداری کا جذبہ رکھا ہے. یعنی جہاں بھی قلب انسان ہے وہ ہمیشہ کسی بے کس کے لیے دھڑکتا ضرور ہے. پیغامات جا رہے ہیں اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ہر بے کس، ہر مظلوم، ہر صابر کے لیے دھڑکتا ضرور ہے. اور اس لیے اب بات آ گئی کہ قلب ہے، سینہ ہے، صدر ہے، اس کے اندر قلب ہے اور قلب کے اندر فؤاد ہے. اور یہ فؤاد جو ہے، اس میں تقریر کر چکا 3 سال پہلے، یہ فؤاد جو ہے یہ طے کرتا ہے کہ انسان کو مثبت کی طرف جانا ہے یا منفی کی طرف، حق کی طرف جانا ہے یا باطل کی طرف، سویرے کی طرف جانا ہے یا اندھیرے کی طرف، تاریکی کی طرف جانا ہے یا ظلمت کی طرف، شام کی طرف آنا ہے یا کوفے کی طرف. یہ فؤاد طے کرتا ہے. تو جب سینے میں دل میں فؤاد اور اس دل میں بے کسی و صبر و عزم ہمت و حوصلے سے طرفداری کا جذبہ رکھ دیا تو اب اس لیے پیغمبر کو اور ان کی آل کو دنیاوی حکومت یعنی جو داؤد و سلیمان کی بتا رہا ہوں، نہیں تو یہ تو آپ کے پاس بالکل محفوظ ہے کہ پیغمبر اپنی حد تک، اپنی حیات تک سلطنت اسلامیہ کے حکمران تھا، فرما روا تھا. جو ملت اسلامیہ تھی، جو ریاست اسلامیہ تھی، اس کے حکمران، اس کے فرما روا پیغمبر تھے. اور پیغمبر نے بعد غدیر علی کو حکمران اور فرما روا اعلان کیا. پیغمبر بتا گئے اور پیغمبر نے پوری وراثت کا اعلان کر دیا کہ یقیناً وہ سارے معاملات آپ کے ذہن میں ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں داؤد و سلیمان والی حکومت، اور اسی لیے میں نے کہا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، داؤد و سلیمان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. تو اب پیغمبر چونکہ فنا نہ ہونے والی ہستی کا نام ہے اور مودت ان کی آل میں قرار دی گئی ہے اور مودت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہا کہ ہم تمہیں وہ والی حکومت جو ختم ہونے والی ہے وہ شاید نہ دیں، لیکن ایسی حکومت دے رہے ہیں جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اور وہ حکومت ہے محبوں کے دل کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرو. کہ امت کے دلوں کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرو. اور اس حکمرانی کو اللہ نے ملک عظیم کے نام سے یاد کیا کہ ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا. آپ سن چکے پورا اشرا اس پر دہرانا نہیں ہے. ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا. اب لاؤ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء، حضرت جبرائیل سے لے کے دردائیل تک
खरब हा खरब मलाइका, जिन, इंसान, हजरत इब्राहिम जैसा उलुल आज़म, हजरत मूसा जैसा उलुल आज़म, हजरत ईसा जैसा उलुल आज़म, हजरत नूह जैसा उलुल आज़म, ऐसे ऐसे अंबिया गुजर गए। जिन्नात, इंसान, फरिश्ते, मलाइका, औलिया, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन, लाओ कोई ऐसा जुमला दे दो अगर इजाजत से, जाया ना करिएगा। इतने बड़े बड़े अंबिया और उनकी ज़ुर्रियत गुजर गई, दुरूद सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद पर है, किसी पर नहीं। अब मैं पूछना चाहता हूं, बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल, पूछना चाहता हूं, और वो सवाल पूरा आलम इस्लाम से, सिर्फ आलम फैसलाबाद से नहीं, आलम पाकिस्तान से नहीं, आलम इस्लाम से सवाल, सिर्फ आलम इस्लाम के आम लोगों से नहीं, आलम इस्लाम के खुसूसी लोगों से सवाल है। आलम इस्लाम के सिर्फ खुसूसी लोगों से नहीं, खुसूसी लोगों में उलमा से सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर नमाज में, देखिए कह चुके अहमद इब्न हम्बल भी कह चुके, इमाम शाफई भी कह चुके कि ऐ आले मोहम्मद, मैं तुम्हारे मर्तबे के बारे में क्या कहूं कि किसी की नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो तुम पर दुरूद ना पढ़ ले। किसी की नमाज उस वक्त तक कामिल नहीं होती, कबूल नहीं होती जब तक वो तुम पर दुरूद ना पढ़ ले। तो सवाल ये है कि अगर नमाज में दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज बातिल। एक सवाल ये हो गया। अब दूसरा सवाल, दुरूद किस पर पढ़ा जाए? सबको बोलना है, सबको बोलना है। दुरूद किस पर पढ़ा जाए? दुरूद पढ़ा जाएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है ना वाजिब। आलम इस्लाम का हर मसलक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता है, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी हो चाहे दुरूद मोहम्मदी हो, दोनों एक ही हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ता है आलम इस्लाम का हर फर्द। उसको मालूम है कि दुरूद पढ़ा और अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर पढ़ा तो नमाज कबूल होगी। अगर दुरूद पढ़ा और किसी और पर पढ़ दिया, दुरूद तो पढ़ा और किसी और पर पढ़ दिया, तो सिर्फ दुरूद पढ़ना काफी नहीं है, किस पर पढ़ा जा रहा है ये भी देखा जाएगा। दुरूद पढ़ा और किसी और पर पढ़ दिया तो नमाज रद्द, नमाज मुंह पे मार दी जाएगी। ये 1400 बरस बाद आज के आलिम को तो मालूम है, क्या 1400 बरस पहले सहाबा को मालूम नहीं था? बरस पहले अस्हाब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उनको भी ये बात मालूम थी। उनको अच्छी तरह मालूम थी कि अगर जिस नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अगर उस नबी पर उसकी आल पे दुरूद ना पढ़ा तो चाहे दिल में ना पढ़े, उसे खबर हो जाएगी कि नहीं पढ़ा। तो अस्हाब ने सबसे पहले इस पर अमल किया कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा। अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा तो नमाज कबूल। अगर दुरूद में किसी और को शामिल किया तो नमाज रद्द। अब आप सोच लीजिए कौन कौन शामिल हो रहा है, किस किस को शामिल किया जा रहा है। हजरत इब्राहिम पर दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी है कि परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद पर वैसे ही दुरूद भेज जैसे तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दुरूद भेजा था। कहीं यह है कि जैसे तूने इब्राहिम, आले इब्राहिम और इब्राहिम के दोस्तों पर दुरूद भेजा था। तो आले मोहम्मद का सबसे बड़ा मुल्क यह है कि उन पर कयामत तक दुरूद है, उन पर कयामत तक दुरूद है। और वो दुरूद मबद्दत की सबसे बड़ी शक्ल है।
درود مودت کی سب سے بڑی شکل ہے کہ اگر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت حق مودت ادا کرنا چاہتے ہو تو درود مسلسل رہے، تاکہ معلوم ہو کہ تمہارے دل میں کون ہے اور زبان پر کون ہے، تمہارے دل میں کون ہے اور زبان پر کون ہے۔ اور درود کے لیے اللہ نے اتنے صفات، اتنے فضائل، تاکہ تمہیں ایک طریقے سے انعام ملتا رہے، ثواب ملتا رہے، اور تشویق بھی رہے، شوق درود رہے، شوق درود ختم نہ ہو، اس لیے تشویق دلائی، کہا بھوکے ہو درود پڑھو، پیاسے ہو درود پڑھو، سفر میں ہو درود پڑھو، حضر میں ہو درود پڑھو، خطر میں ہو درود پڑھو، جنگ میں ہو درود پڑھو، ڈٹے رہو گے بھاگو گے نہیں۔ اتنی تشویق، اتنا شوق دلایا کہ درود ہر حال میں واجب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے درود۔ یہ ہے آل محمد سے مودت، کہ یہ مودت ہر قدم پہ برقرار رہے، دنیا میں کوئی نعمت ملے درود پڑھو، موسم بدلے درود پڑھو، ہوا چلے درود پڑھو، بہار برسے درود پڑھو، بارش ہو درود پڑھو، نیا پھل آئے درود پڑھو، پھول کھلے درود پڑھو، پھولوں کی خوشبو سونگھو درود پڑھو، پھول پھل میں تبدیل ہوں درود پڑھو، نیا دن طلوع ہو درود پڑھو، سورج طلوع ہو درود پڑھو، سورج غروب ہو درود پڑھو، چاند طلوع ہو درود پڑھو، دن رات میں بدلے درود پڑھو، رات دن میں بدلے درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ پھل بنانے والے بھی یہی، پھول میں خوشبو لانے والے بھی یہی، دن کو رات میں بدلنے والے بھی یہی۔ جی ہیں گلفان صاحب، توجہ فرمائی آپ نے کہ درود ہے تو ان پر ہے، درود ہے تو ان پر ہے، اپنے اوپر درود کیوں نہیں پڑھوا رہا؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اس لیے نہیں کہ جس کا رابطہ ہم سے ہے درود اسی پر ہوگا، اللہ سے رابطہ تو ان کے ذریعے سے ہے، اللہ سے تو ان کے ذریعے سے مربوط ہے، اللہ سے تو ان کے وسیلے سے مربوط ہے، ہماری دعائیں ان کے وسیلے سے قبول، ہماری نمازیں ان کی نمازوں کے صدقے میں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، اور پہنچتی اس وقت ہے جب ان پر درود پڑھ لیا جائے۔ آل پر درود نہ پڑھا جائے تو نمازیں بھی آسمانوں تک نہیں پہنچتی، نہ معلوم کس کس کے منہ پہ مار دی جاتی ہوں گی، کچھ لوگوں کے منہ پہ ماری جاتی ہیں اس لیے پھٹکار برستی ہے منہ پہ، کہ جب آل محمد سے بغض ہوگا، محمد و آل محمد سے دشمنی ہوگی، تو یقیناً اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، کہ جیسی عبادت ہم نے کہی ہے ویسی عبادت کرو، اور اسی عبادت کا شوق و تشویق دلایا ہے اللہ نے، کہ بس عبادتوں میں نکھار آ جاتا ہے، عبادتوں میں بہار آ جاتی ہے، عبادتوں میں خوشبو آ جاتی ہے، عبادتوں میں رنگ برنگ پہلو آ جاتے ہیں، کہ جب 14 کا تذکرہ درود کے ذریعے کرتے ہو تو 14 رنگ کی عبادت ہو جاتی ہے، کسی عبادت میں رحمت جھلکتی ہے، کسی عبادت میں شجاعت جھلکتی ہے، کسی عبادت میں عصمت جھلکتی ہے، کسی عبادت میں حسن جھلکتا ہے، کسی عبادت میں صبر جھلکتا ہے، کسی عبادت میں عبادت کی زینت جھلکتی ہے، کسی عبادت میں باقر العلوم جھلکتا ہے، کسی عبادت میں جعفر صادق کا صدق جھلکتا ہے، کسی عبادت میں مرسی کاظم کا ضبط جلال جھلکتا ہے، کسی عبادت میں علی رضا کی رضا جھلکتی ہے، کسی عبادت میں محمد تقی کا تقوی جھلکتا ہے، کسی عبادت میں علی نقی کی نقاوت جھلکتی ہے، کسی عبادت میں حسن عسکری کی ہیبت جھلکتی ہے، اور ہماری عبادتوں میں تو غیبت بھی جھلکتی ہے، ہیبت بھی جھلکتی ہے، روب بھی جھلکتا ہے، تاپ بھی جھلکتا ہے۔
علی 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 عادل تیری فہم و فراست کو ہم سب کا سلام ہو. صدقے میں امام زمان کے جناب نے صدقے میں امام زمان کے تو ہمیشہ بولتا رہے. سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہی دعائیں آپ کی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. خدا سلامت رکھے تمام مومنین کو کہ جہاں جہاں جس کے لب پر درود ہے. یہ درود ہے کہ جس سے راضی ودود ہے. جی جس سے راضی رب ودود ہے. اور اسی لیے اللہ نے درود رکھا ہے. اس لیے اللہ نے درود رکھا ہے کہ وہ خود درود پڑھتا ہے اور درود پڑھنے والے کو اپنے اس کام میں شریک کر لیتا. کتنی بڑی ایک سلطنت ہے سلطنت مودت آل محمد. اب جب میں کہہ چکا یہ جملہ تو مجھے اجازت دیں سب سے بڑا جملہ کہنے کی. میرے محترم سامعین، اب جب میں یہ جملہ کہہ چکا تو مجھے اجازت دیں سب سے بڑا جملہ کہنے کی کہ درود مودت کی سب سے بڑی نشانی ہے. درود سب سے بڑی نشانی ہے مودت کی. ساری تقریر آپ نے سن لی. درود مودت کی سب سے بڑی نشانی ہے. جو درود پڑھ رہا ہے مطلب جانا جا رہا ہے کہ صاحب مودت ہے، صاحب مودت ہے، صاحب مودت ہے. کس سے مودت ہے؟ آل محمد سے. آل محمد سے. آل محمد سے تو جملہ لے جائیے درود تو وہ بھی پڑھ رہا. جو سمجھے ان کو میرا سلام، جو نہیں سمجھے ان کو دور سے سلام. درود تو وہ بھی پڑھ رہا. اس کا مطلب ہے کہ مودت میں ہم اور وہ. توجہ ہے. اس کو بھی محبت ہے جبکہ وہ جذبہ محبت رکھتا ہی نہیں. اس میں جذبات نہیں ہے. پوری تقریر پورا اشرا آپ سن چکے پچھلے برس. جس نے نہیں سنا پہلے وہ سنیں آل محمد کے فضائل. اب جب میرے پچھلے برس کے عرصے کے بعد سنو گے اشرے کے بعد تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ضروری ہے یہ سب کچھ کہنا تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. تو آل محمد کی مودت ہر دل میں اللہ نے قرار دی ہے اس لیے کہ وہ خود بھی محبت کرتا ہے حالانکہ اس کے دل میں جذبہ محبت نہیں ہے، جذبہ نفرت نہیں. جذبات سے عاری ہے لیکن صفات سے خالی نہیں ہے. صفت تو اس میں ہے اور صفت اس کی ذات ہی کا حصہ ہے. صفت اس کی ذات ہی کا حصہ ہے. وہ رحیم ہے ازلی، وہ رحمان ہے ازلی. یعنی یہ صفات جلال و جمال اس کی ذات کا حصہ ہے ازلی. تو اب ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ رحیم ہے تو کس کے لیے ہے اور جبار ہے تو کس کے لیے ہے؟ رحمان ہے تو کس کے لیے، جبار ہے تو کس کے لیے؟ اب یہی پوچھنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی اس نے سادہ اور آسان زبان میں طے کر دیا. کہا ہم رحمان ہیں آدم کے لیے، جبار ہیں شیطان کے لیے. ہم رحمان ہیں نوح کے لیے، جبار ہیں ازواج نوح کے لیے. ہم رحمان ہیں ابراہیم کے لیے، جبار ہیں نمرود کے لیے. ہم رحمان ہیں فرعون کے لیے، جبار. ہم رحمان ہیں موسیٰ کے لیے، جبار ہیں فرعون کے لیے. ہم رحمان ہیں عیسیٰ کے لیے، جبار ہیں عیسیٰ کو سولی تک پہنچانے والے کے لیے. ہم رحمان ہیں مصطفیٰ کے لیے، جبار ہیں ابو جہل کے لیے. ہم رحمان ہیں علی کے لیے. ہم رحمان ہیں علی کے لیے، جبار تم خود طے کرو کس کے لیے ہونا چاہیے. ہم رحمان ہیں حسن مصطفیٰ کے لیے،
जब्बार तुम खुद देख लो किसके लिए होना चाहिए। और अब तो अल्लाह ने कहा ऐसी मंजिल पर ले आया कि जो चुप रहेगा हम हर चुप रहने वाले के लिए जब्बार हो जाएंगे। हम रहमान हैं हुसैन के लिए, जब्बार हैं यजीद के लिए। तो फरमाइए आपने हम रहमान हैं हुसैन के लिए और जब्बार व क़हार हैं हर यजीद के लिए। जब्बार व क़हार हैं यजीद के लिए, इसलिए कि हम रहमान हैं हक के लिए और जब्बार व क़हार हैं बातिल के लिए। तो अब तुमको तय करना है कि हमारी रहमत चाहिए या कहर चाहिए। जुमला दे दिया मैंने, नतीजा दे दिया। तुमको तय करना है कि हमारी रहमत चाहिए या हमारा कहर चाहिए, हमारी रहमत चाहिए या हमारा कहर चाहिए, ये तुम्हें तय करना है। हम तुम पर जबरदस्ती नहीं करते, तुम्हारा कान पकड़ पकड़ के हम मस्जिद में नहीं लाते, तुम्हारा कान पकड़ पकड़ के हम बज़्म हुसैनी में नहीं लाते। हमने बता दिया कि मस्जिद का वही जिक्र है जो इस बज़्म हुसैनी का है, जो बज़्म हुसैनी का जिक्र है वही मस्जिद का जिक्र है, इसलिए कि मस्जिद में हमने एक ही दरवाजा खुला रहा। मस्जिद में हमने एक ही दरवाजा खुला रखा और वो दरवाजा था अली और फातिमा के घर का। तो जिसने ये दरवाजा खोले रखा है उसके लिए हम रहीम, जिसने बंद कर दिया तो कहां कहां उसकी रहमत और कहर। तो कह दिया तय करो। अब जब सारी चीजें वाज़ेह कर दी तो तय करना और इख्तियार करना तुम्हारा काम है कि रहमत की तरफ आते हो या कहर की तरफ जाते हो। तो ये जितने सुन्नी और शिया जहां जहां बैठे हुए चारों तरफ, इन्होंने तय कर लिया कि रहमत की तरफ आना है, इसलिए ये हमेशा लब्बैक या हुसैन कहते हैं और हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं, यजीद को हमेशा लानतुल्लाह ही कहते हैं। तवज्जो फरमाई आपने। इसलिए शिया सुन्नी सब ने मिल के तय कर लिया कि हम हुसैनी रहेंगे। नहीं बैठ कर नारा तो पूरा लगाया करो भाई, एक नारा कह के चुप हो जाते हो तो पूरा मजमा डिस्टर्ब हो जाता है। तो तय कर लो उम्मत मुस्लिमा कि रहमत कौन है और ज़हमत कौन है। रहमत कौन है और ज़हमत कौन है। जो रसूल रहमत को मानता है वो उम्मत रहमत है, जो रसूल रहमत को ज़हमत देने वालों को मानता है तो तय किया जाए। रहमत और ज़हमत में एक नुक्ते का ही फर्क है। एक नुक्ते ही का फर्क है, एक नुक्ते ही का फर्क है। रहमत में 2 नुक्ते हैं, पता नहीं लानत में कितने नुक्ते हैं, ये आप तय करते चले जाएंगे। तो अब जो उम्मत रहमत है वो रसूल पर दुरूद पढ़ती, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। ये सब हमने सीखा है आसार सहाबा से जो यहां तक चले आए कि यकीनन मवद्दत रखी जाए, यकीनन मोहब्बत की जाए, यकीनन अपने दिल में जमाल का पहलू उजागर किया जाए, अपने दिल में जमाल खुदा को जगह दी जाए, अपने दिल में जमाल खुदा को देखा जाए। और वो जमाल खुदा यकीनन वजहुल्लाह है, वो जमाल खुदा का मजहर वजहुल्लाह है।
یعنی وجہ اللہ میں کہہ چکا کہ جو دین کی طرف رہنمائی کرے، اور وجہ اللہ کا چہرہ، یعنی دیکھ کے علی کو بتاؤ، علی کو دیکھ کے بتاؤ کہ اللہ اس وقت ناراض ہے یا راضی ہے۔ اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض، اگر یہ راضی تو اللہ راضی۔ تو یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے چہرہ۔ دھوکہ ہو گیا لوگوں کو، دھوکہ ہو گیا لوگوں کو کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ علی نے آ کے نقاب اٹھائی کہ علی نہیں، عباس ہے۔ تو کہاں کہاں وجہ اللہ کی وراثت جا رہی ہے؟ اس لیے علی نے عباس مانگا کہ پروردگار مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے جو ہو بہو میری شبیہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں شبیہ رسول تو آئے اور شبیہ علی نہ آئے؟ شبیہ رسول اکبر اور شبیہ علی عباس۔ آپ نے جیسے ہی میں نے نام عباس لیا، آپ کے دلوں پر دستک ہوئی، آپ کے دل لرز گئے، اس لیے کہ نام عباس، ابھی لیجئے، بڑا پرہیبت نام ہے۔ ہوں گے اور بھی لوگوں کے نام عباس، لیکن جب علی نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا تب پتہ چلا کہ واقعاً عباس اسی کو ہونا چاہیے، علی کے بیٹے ہی کو عباس ہونا چاہیے۔ عجیب نام ہے، نام مکتوبی شکل میں دیکھو تو لگتا ہے پنجہ ہے، کبھی دیکھنا عباس کا نام لگتا ہے جیسے واقعی پنجہ دیکھ رہے ہو، کبھی مکتوبی شکل میں دیکھو تو لگتا ہے ایثار و وفا کا پیکر ہے، کبھی لکھا ہوا نام دیکھو تو معلوم ہوتا ہے قربانی کا مرقع ہے، کبھی نام لکھا ہوا دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ علی کی شجاعت کا شعر بیشہ شجاعت ہے، کبھی نام لکھا ہوا دیکھو اور پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اگر اطاعت گزار معصوم ہے تو عباس ہے۔ عباس دیکھیے، امام کاظم کا لقب ہے کاظم، کاظم کا مطلب ہے جلال پر ضبط کرنے والا، غصے پر ضبط کرنے والا، اپنے جلال کو قابو میں رکھنے والا، غیظ کو اختیار میں رکھنے والا، اس کو کہتے ہیں کاظم۔ عباس کا مطلب ہے بکھرا ہوا شیر، عباس کا مطلب ہے بکھرا ہوا شیر، پھاڑ کھا جانے والا شیر۔ نام عباس ہوتے ہوئے اگر کوئی کاظم ہو جائے، اللہ اکبر، عباس کا نام ہے اور صفت ہے کاظم، قزیم ہے عباس، کہ اپنے غصے پر، اپنے جلال پر قابو پایا، اس کو کہتے ہیں عباس۔ یہ شیر بیشہ شجاعت بھی ہیں، پھاڑ کھانے والا شیر بھی ہے، لیکن جیسے ہی امام نے کہا عباس تلوار نیام میں رکھ لو، عباس یہ دارالامارہ ہے مدینے کا، چھت کے نیچے جنگ نہیں ہوگی، عباس نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ 4 محرم کو کہا عباس خیمے ہٹا دو، پانی پہ جنگ نہیں ہوگی، عباس نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ 7 محرم کو بپھر گیا تھا شیر بیشہ شجاعت، روک لیا، عباس جنگ کا موقع آئے گا۔ جا رہے تھے پانی لینے سکینہ کے لیے، کہا عباس دفاع کے لیے نیزہ لے جاؤ، مشق لے جاؤ، بیٹا جنگ نہیں کرنی۔ اس کو کہتے ہیں جلال پر ضبط، اس کو کہتے ہیں کاظم، اس کو کہتے ہیں صفت قزیم۔ یہ ہے عباس۔ کون سمجھ میں، کس کی سمجھ میں آئے کہ عباس کیا ہے؟ کون سمجھے کہ عباس کیا ہے؟ یا تو حسین سے پوچھو عباس کیا ہے، یا کربلا سے شام تک زینب سے پوچھو عباس کیا ہے، یا تو عصر عاشور تک حسین سے پوچھو کہ عباس کیا ہے، یا کربلا سے شام تک سکینہ کے رخسار سے پوچھو عباس کیا ہے۔ یہ ہے عباس کہ آج سب رو رہے ہو، کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جو عباس پر گریہ نہ کر رہی ہے، اس لیے کہ جس پر مان ہے حسین کو وہ ہے عباس، جو سکینہ کی پیاس کی آس ہے وہ ہے عباس، جو اہل حرم کے پردے کا پاس ہے وہ ہے عباس، حفاظت حسین کا جو عکاس ہے وہ ہے عباس، آج بھی دریا جس کے گرد چکر لگا رہا ہے وہ ہے عباس، پائے عباس کو چوم چوم کے کہتا ہے دریا، معاف کر دو غازی، معاف کر دو غازی، نہ پہنچ سکا میں سکینہ کے خیموں تک، سکینہ کے لبوں تک، یہی خلق تو عباس کو رہا، اپنے دل پہ دستک دو، عباس تک پہنچو۔ اور میں اتنی بڑی دعا اس وقت شہزادی کے حضور مانگ رہا ہوں کہ بی بی اس پورے مجمع میں سے جس نے اب تک کربلا میں روضہ عباس کی زیارت نہیں کی، بی بی اسی برس ان کو بلا،
یہ دیکھیں کہ عباس کا جلال کیا ہے. آج بھی روضہ عباس میں عباس کا جلال ہے. بی بی آپ کو واسطہ، آپ کی چادر کا واسطہ ہے. ان میں سے جس نے بھی زیارت نہیں کی ہے یہاں سے وہاں تک، بی بی سب کو اسی برس عباس کا روضہ دکھائیے. کربلا معلیٰ میں یہ بین الحرمین میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ایک طرف آقا ہے، دوسری طرف غلام ہے. ایک طرف بڑا بھائی ہے، دوسری طرف چھوٹا بھائی ہے. لیکن چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھی حسین کو بھائی نہ کہا، ہمیشہ حسین کو آقا کہا. آقا جانا روضہ عباس پر، تو جو اندر زری سے پہلے دروازہ ہے اس میں بہت بڑی مشک لگی ہوئی ہے، مشک لٹکی ہوئی ہے. یعنی مشک بتا رہی ہے کہ جب تک سکینہ کو یاد نہ کر لینا عباس کی زری پہ نہ جانا. جب تک سکینہ کی پیاس کو یاد نہ کر لینا عباس کو سلام نہ کرنا. تو اب وہیں کھڑے ہو کے مشکیزہ کے نیچے سلام کرتے ہو. السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المؤمنین ولفاطمہ والحسن والحسین. اے اطاعت گزار رسول، اے اطاعت گزار مولا، اے اطاعت گزار سیدہ، اے اطاعت گزار علی، اے اطاعت گزار حسن، اے اطاعت گزار حسین، تجھ پر سلام. یہ ہے عباس کہ جسے عبد صالح کہا گیا. اور جب عبد صالح کہا گیا تو نماز میں سلام میں لفظ آ گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نماز میں عباس پر بھی سلام ہے. ایسی آسانی سے نہیں سنو، نماز میں عباس پر بھی سلام ہے، اس لیے کہ عبد صالح ہے عباس. کہہ چکا میں اور مسلسل آپ سن رہے ہیں اور ختم ہو گئی تقریر کہ عباس کا آنا حسین کے ساتھ ضروری تھا. حسین نے اپنی ساری طاقت منقسم کر دی، صرف عباس کو اپنے ساتھ لے کے آ گئے. عباس کو اپنے ساتھ لے کے آ گئے اس لیے کہ عباس قوت بازو حسین ہے. سب سے بڑھ کر سکینہ کا بہت چہیتا چچا ہے. سکینہ چچا کے بغیر نہیں رہ سکتی، بابا کے بغیر جیسے نہیں رہ سکتی، چچا کے بغیر بھی نہیں. شب آتی سکینہ حسین کے سینے پر سوتی، صبح ہوتی سکینہ عباس کی گود میں آ جاتی. سکینہ کے پانی اور غذا کا انتظام عباس کیا کرتے تھے اور یہی سکینہ کے ذہن میں تھا. کہا چچا بہت پیاس لگ رہی ہے. خیمہ سکینہ کے سامنے سے گزر رہے تھے، بی بی کی آواز آ رہی تھی. بی بی ام رباب سے چھوٹی بچی کہہ رہی تھی اماں چند قطرے پانی کے کہیں سے مل جائیں. اندر سے ام رباب کی آواز آ رہی تھی. بچی کو سینے سے لگا کے کہا سکینہ بیٹی تجھے معلوم ہے یہ جھولے میں اصغر بھی پیاسا ہے، گھر میں ایک قطرہ نہیں ہے. کہا پھوپھی اماں، میری اماں میری زبان پر کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ الفاظ باہر خیمے سے عباس کے کان تک ٹکرا، اس لیے کہ ابھی حسین ابن علی سے اجازت لے کے باہر آئے تو حسین نے اجازت نہیں دی. جب آخری بار آئے کہا چچا، کہا آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میرے مولا مجھے اجازت دے دیجئے. کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو. عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا مولا اب وہ فوج رہی کہاں. ایسے دیکھا، گردن چکا کے کہا آقا اب وہ فوج رہی کہاں کہ جس کا سپہ سالار میں ہوں. سب تو چلے گئے. سینے سے لگا لیا عباس سکینہ کو ابھی آس ہے، تم تو اہل حرم کے پردے کے محافظ ہو بیٹا، تھم جاؤ، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی، تھم جاؤ. چلے سکینہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے. سکینہ کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے کہ اماں میں بہت پیاسی ہوں. باہر سے آواز دی سکینہ بیٹا چچا بلا رہا ہے. سکینہ دوڑتی ہوئی آئی. جی چچا. کہا بیٹا پیاس لگ رہی ہے. کہا چچا یہ دیکھیے زبان میں کانٹے پڑے، میں خشک ہو چکی ہے اور زبان میرے تالو سے چپک رہی ہے، زبان میرے رخساروں سے چپک رہی ہے. کہا سکینہ تمہاری ایک چھوٹی مشق بھی ہے نا بیٹا، جلدی سے مشق لے کے آ جاؤ. سکینہ سوکھی ہوئی مشق لے کر آئی. کہا یہ لیجئے چچا. کہا ایسے نہیں سکینہ، مشق اپنے ہاتھ میں رکھو اور تم میری گود میں آ جاؤ، تم میری گود میں آ جاؤ. سکینہ کے ہاتھ میں مشق اور عباس کی گود میں سکینہ. سمجھ گئے عباس کہ اب میرا مولا مجھے روکے گا نہیں. اسی عالم سے حسین کے سامنے آ گئے. حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، سکینہ کے ہاتھ میں سوکھی ہوئی مشق کو دیکھا. تو اب عباس سے تو کہہ چکے تھے نا کہ کیسے اجازت دے دوں، تو اب عباس سے نہیں کہا، اب سکینہ کی طرف رخ کر کے کہا سکینہ ہم سمجھ گئے کیوں آئی ہو بیٹا،
یہ بتاؤ اگر اس وقت چچا چلا جائے اور واپس نہ آئے تو کیا کرو گے؟ واپس نہ آئے تو کیا کرو گے؟ کہہ دیا جاؤ عباس جاؤ، بچے پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے کوئی سبیل آب کرو، کوئی پانی کی سبیل کرو۔ ایک کوہرام مچا اہل حرم میں جس وقت یہ پتا چلا کہ عباس جا رہے ہیں، اس سے بڑا جملہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اہل حرم میں گریے کا شور آسمانوں تک پہنچا جب بیویوں کو معلوم ہو عباس جا رہے ہیں، ساری بیویاں خیمے میں جمع ہو گئیں۔ ارے ہمارے پردے کا محافظ جا رہا ہے، ارے ہمارا اہل حرم کی آس جا رہا ہے، ہمارا نگہبان جا رہا ہے۔ عباس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حسین نے عباس کے ہاتھ میں قلب لشکر کا علم دیا، سکینہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، عباس کا علم ذرا سا سلامی کے لیے جھکا، سکینہ نے اپنی مشق چچا کے ہاتھ میں دے دی۔ علم اور مشق عباس کے ہاتھ میں، علم اور مشق عباس کے ہاتھ میں۔ بچے 64 چھوٹے چھوٹے اس امید میں ہیں کہ چچا جا رہا ہے، پانی لینے جا رہا ہے۔ یہ تو وقت ہے صبح کا، تو اس میں تو ضروری ہے کہ گریہ اور طاری ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو پہنچاؤ کہ چچا جا رہا ہے، پانی لینے چچا جا رہا ہے۔ سب کی آس بن گئی اور سب کو یقین کہ چچا پانی لے کر آئیں گے، چچا عباس پانی لے کر آئیں گے۔ اہل حرم کا علمدار، اہل حرم کی آس پانی لے کر آئے گا، لشکر کا سپہ سالار پانی لے کر آئے گا، راستے بھر ہمیں پانی پلانے والا آج بھی پانی لے کر آئے گا۔ امید بن گئی بچوں کی، اور عباس جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے ایک بار زینب نے کہا بھیا کچھ دے رکو، تم سے کچھ کہنا چاہتے۔ عباس لرز رہے تھے کہ اگر بنت علی نے روک لیا تو مجھے رکنا پڑ جائے گا، اس لیے کہ اطاعت زینب بھی مجھ پر واجب ہے۔ کہ عباس روکنے کے لیے نہیں بلایا، صرف ایک لفظ کہنا چاہتی ہوں۔ جی آقا زادی کا لفظ یہ ہے کہ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے، شب 21 رمضان میرے بابا نے مجھے بلایا، میرے ہاتھوں کو چوما، میری کلائیوں کو چوما، میرے سر کو، میرے ماتھے کو چوما۔ میں نے کہا بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے سر سے ردا چھینی جائے گی، تمہاری پشت پر تازیانے مارے جائیں گے۔ میں نے فخر کے عالم میں کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کی مجال کے اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے، تو کہا تھا زینب عباس نہ رہے گا۔ آج مجھے یقین ہو گیا عباس میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی، میرے سر سے چادر چھنے گی، اس لیے کہ تم جا رہے ہو۔ چلے گئے عباس، پہنچ گئے عباس، مارتے ہوئے پہنچے، دریا پر قبضہ کر لیا۔ سکینہ تمہارے چچا نے دریا پر قبضہ کر لیا، تمہارے چچا نے دریا میں اپنے پاؤں ڈالے، گھوڑے کے پاؤں پہنچے دریا میں۔ عباس نے ایک بار نیچے اتر کے پانی کو چلو میں لیا۔ چلو میں لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ فوجی اشقیہ کو دکھایا جائے یہ رہا پانی، آ گیا ہمارے حصے میں پانی، کر لیا ہم نے قبضہ پانی پر، کوئی نہیں روک سکتا اگر عباس اپنی ہمت پر آ جائے، اس لیے ضروری تھا دکھانا۔ یہ دیکھو پانی ہمارے پاس، لیکن پانی کو واپس پھینک کر کہا جب تک حسین پیاسا ہے ہم پانی نہیں پیئیں گے، سکینہ پیاسی ہے ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ لیکن اتنے شفیق اور کریم لوگ ہیں یہ، ایک بار گھوڑے سے کہا تو پی لے۔ کیا سنا تم نے؟ اپنے گھوڑے سے کہا تو پی لے، گھوڑے نے انکار کیا، انکار میں گردن ہلائی۔ علماء عرفان نے لکھا کہ گھوڑا بھی اصل میں بے زبانی سے کہہ رہا تھا کہ میرا آقا حسین پیاسا ہے، میرے آقا حسین کا ذوالجناح بھی پیاسا ہے، آقا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہاں کے تو جانور بھی بڑے وفادار ہوتے ہیں، اس لیے ہم ذوالجناح کی شبیہ نکالتے ہیں کہ ایسے وفادار جانور لاؤ۔ کہا آقا میں نہیں پیوں گا۔ عباس اتنی دیر قابض رہے دریا پر، بہت دیر قابض رہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قریب آ جائے اور عباس پر حملہ کرے۔ سوکھی مشق تھی، 3 دن سے سوکھی ہوئی مشق تھی، چمڑے کی مشق تھی، چپک چکے تھے ایک دوسرے سے دہانے، بہت دیر لگی مشق کو تر ہونے میں۔ جب مشق اچھی طریقے سے تر ہو گئی تب اس کا منہ کھلا، پھر عباس نے پانی بھرا، تسمے کو باندھا اور پھر کہا اب روک کر دکھاؤ۔ ختم کر دی میں نے تقریر میرے عزیز۔ عباس خیمہ گاہ سے دریا تک جب آئے تو دوسرے راستے سے آئے،
دریا سے خیمہ گاہ تک جانے کے لیے عباس نے مختصر راستہ اپنایا، اسے کہتے ہیں غازریہ۔ عباس کی صرف یہ تمنا تھی کہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچ جائے۔ میری بھتیجی، میری آقا زادی خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے، اسے آس ہے کہ چچا پانی لا رہا ہے، چچا پانی لا رہا ہے۔ بس اس غازریہ سے گزرنا تھا، قیامت ہو گیا، اس لیے کہ وہاں درخت بہت زیادہ تھے، درخت زیادہ تھے۔ عباس حملہ کرتے ہوئے مشق کو بچاتے ہوئے آگے بڑھے، دایاں بازو کٹ کے زمین پر گرا۔ کربلا میں آج بھی وہ مقام زندہ ہے۔ بائیں بازو سے مشق کو سنبھالا، بایاں بازو کٹ کے گرا تو ایک بار مشق کو دانتوں میں پکڑ لیا، علم سنبھالا ہوا ہے، پٹکے سے علم بندھا ہوا ہے۔ عباس تیزی سے دوڑ رہے ہیں، یہاں تک بازو کٹ چکے ہیں، لیکن مشق کو دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے سکینہ تک پہنچ جائے۔ مشق کا تسمہ دانتوں میں۔ میر مونس نے لکھا کہ مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دہنے شیر میں جس طرح شکار آتا ہے، ایسے عباس آ رہے تھے، دانتوں سے مشق کو تھامے ہوئے بڑھتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمت بنی ہوئی تھی، بازو کٹ گئے کوئی بات نہیں، بازو کٹ گئے کوئی بات نہیں، پانی بچا ہوا ہے، مشق بچی ہوئی ہے۔ بولو ہائے حسین، ہائے، کوئی خاموش نہ رہے۔ مصائب سننے بیٹھے ہو تو مصائب سننا، آگے جو بیٹھے ہیں ان پر رونا واجب ہے۔ ایسے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ عباس کی شہادت ہے، عباس کی شہادت، مجھے دیکھو ادھر، عباس کی شہادت ہے۔ سب جو آگے بیٹھے بیٹھے رہنا اور ہائے عباس کہتے رہنا۔ پوری زندگی آتے ہو نا علم عباس پر، فریرہ پکڑ کے مانگتے ہو عباس، مولا عباس ہماری یہ پریشانی ہے، اور وہ باب الحوائج تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ آج آؤ اسی عباس کو خراج عقیدت، اور کیسے؟ دو آنسو بہا لو، ہائے عباس کہہ لو، آنسو نہ نکلے پرواہ نہ کرنا، کم از کم سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے عباس کہتے رہنا۔ اس لیے کہ حسین کا قوت بازو ہے، حسین کا قوت بازو ہے۔ جب عباس گرے ہیں تو حسین نے کمر تھامی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں روتے رہنا، تمہارا گریہ آسمانوں پر پہنچ جائے۔ عباس نے کہا بازو کٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، یا مشق سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن اس وقت تو عباس کی بھی آس ٹوٹ گئی جب ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، مشق کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے سے پار ہوا، مشق سے پانی بہ گیا۔ عباس نے گھوڑے سے کہا اب خیمے میں جا کر کیا کرو؟ واپس دریا کی طرف چل۔ واپس ہوئے، اوپر سے گرز لگا، عباس کا سر شکافتا ہوں، دریا کے کنارے عباس زمین پر گرے۔ عباس نے وہیں سے آواز دی، آقا آپ پر سلام۔ یہ نہیں کہا کہ مدد کو آؤ، یہ نہیں کہا کہ مدد کو آؤ، کہا آقا آخری سلام۔ حسین کے کانوں تک عباس کی صدا آئی۔ ایک بار حسین نے کمر تھام کر کہا بھائیا مجھ سے چلا نہیں جاتا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ کیسے حسین پہنچے لاش عباس پر یہ حسین جانتے۔ راستے میں حسین کے پاؤں سے کچھ ٹکرایا، حسین نے نظر جھکا کر دیکھا، عباس کا کٹا ہوا بازو پڑا تھا۔ ختم کر دیتا ہوں تقریر۔ عباس کا کٹا ہوا بازو پڑا تھا، حسین نے وہ بازو اٹھایا، چوما، بھائی کا کٹا ہوا بازو چوما۔ آگے بڑھے، دوسرا بازو نظر آیا، دونوں بازوؤں کو اٹھایا، چوما، چومتے ہوئے چلے۔ لگ رہا تھا عباس جیسے پیدا ہوئے تھے نا 4 شعبان کو، جس طرح عباس حسین کی گود میں آئے تھے، آج عباس کے کٹے ہوئے بازو اسی طرح حسین کی گود میں ہیں۔ حسین اسی طرح عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو سنبھالے پہنچے دریا پر، دیکھا بھائی تڑپ رہا ہے، دریا پر تڑپ رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ مغز سر تک کھل چکا ہے، مغز سر تک سر کھل چکا ہے۔ عباس تڑپ رہے ہیں دریا پر، لیکن جیسے ہی حسین پہنچے بیٹھ گئے، عباس کے شانوں کو زمین پہ رکھا، کٹے ہوئے بازوؤں کو، اور بیٹھ گئے۔ کیسے دیکھ رہے ہو تم؟ نیچے کرو، نظر نیچے کرو، خبردار ایسے کوئی مجھے نہ دیکھے کہ جیسے میں قصہ کہانی بیان کر رہا ہوں۔ جسے رونا نہیں آتا وہ گردن جھکائے، جسے رونا نہیں آتا وہ گردن نیچے کرے، اور رونا جو جانتا ہے وہ بتائے کہ کیسے رویا جاتا ہے، کیسے گریہ کیا جاتا ہے۔ کہ عباس کے کٹے ہوئے شانے زمین پر رکھے، شانے زمین پہ رکھے، زانوں پہ عباس کے سر کو رکھا، وہ کٹا ہوا وہ شگافتہ سر حسین کے زانوں پر آ گیا۔ 2 پارہ ہو چکا تھا سر،
جیسے خندق میں علی کا سر دوبارہ ہوا، جیسے مسجد کوفہ میں علی کا سر دوبارہ ہوا، ویسے ہی عباس کا سر دوبارہ، اور زانو حسین پر سر عباس۔ بھیا ہم آ گئے، بھیا ہم آ گئے۔ عباس نے کہا آقا آپ کا شکریہ، غلام کے پاس آ گئے، غلام کے پاس آ گئے۔ عباس ایسا نہ کہو آقا، بس آخری دم ہے، دم باس پسین ہے، آخری دم ہے۔ آقا آپ سے خدا حافظی ہے، لیکن جاتے جاتے کچھ وصیتیں ہیں آقا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا پہنچاؤ۔ کہا آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا اس لیے سکینہ سے شرمندہ ہوں، بچی سے پانی کا وعدہ کیا تھا، پانی نہ لا سکا، سکینہ سے شرمسار ہوں۔ ارے لکھا علماء مقاتل نے کہ عباس نے جو کہا کہ لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، وہ تو یقیناً بات صحیح تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ عباس چاہتے تھے کہ میرا آقا صبح سے تھک چکا ہے، بھائی کا لاشا نہ اٹھا سکے۔ عباس حسین کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے، آقا میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا، میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا، ختم کرنا ہو بات۔ حسین میرا بھائی کہہ رہا ہے تو لو پڑھ رہا ہوں، اور یہیں پہ گفتگو ختم ہوگی، لیکن جملہ سن لینا، جملہ سننا، سب بیٹھے رہنا۔ حسین نے عباس نے کہا میرا لاشا خیمے میں لے جائیے گا، آقا جب میری قبر بنے تو اس میں لکھیے گا یہ سکائے سکینہ کی قبر ہے۔ اب جو میرے بھائی نے کہا وہ پڑھ رہا ہوں، اب جو بھائی نے کہا وہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک ذاکر آیا قبر عباس پر، روزہ عباس پر، روز آ کے مسائل پڑھتا تھا، روز مسائل پڑھتا تھا۔ ایک دن شب جمعہ کو اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لے آئے، بڑے مسائل ہوئے۔ جب ذریعہ عباس کھلی اور سامنے قبر عباس نظر آئی تو بچے نے اپنے بابا کا دامن پکڑ کر کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ آپ نے ہمیشہ مجھے بتایا ہے عباس بہت بلند قد کے تھے، بہت بلند قامت کے تھے۔ کہا ہاں، کہا یہ تربت تو بہت چھوٹی ہے۔ ایک بار اس ذاکر نے سر سے امامہ پھینک کر کہا تم نے کیا یاد دلا دیا؟ ارے جب حسین عباس کے لاشے کو دریا پر چھوڑ کر واپس گئے، فوج واپس آئی، عباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، زین العابدین نے لاشے کے